اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، سیگمنٹ ہے علم و علماء، اور اس سیگمنٹ میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلق چند سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں تاکہ اس موضوع کی وضاحت ممکن ہو سکے، اور اس سے متعلق جو سوالات آپ کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں، یا اس موضوع سے متعلق سوالات ہیں ان کو ضرور ڈسکس کیا جائے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، اور آج کی تاریخ کو، ماہ رمضان کی اہمیت بالکل اپنی جگہ، لیکن آج کی اس تاریخ کو جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی وہ دختر مبارکہ ہیں کہ جن کا نام انتہائی ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور امت کا ہر فرد آپ کی انتہائی تکریم کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی آپ وہ شہزادی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کسی نے پوچھا، دریافت کیا کہ آپ علیہ السلام کے مشابہ کون سی شخصیت ہیں، یا آپ علیہ السلام کس سے سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، تو میری ماں، آپ کی ماں، امت کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اپنی دختر حضرت فاطمہ سے آپ بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور انہی تو یہ جو فضائل ہیں، اتنے فضائل بلکہ دنیا کی تمام خواتین کے لیے اگر رول ماڈل کی کوئی حیثیت رکھتی ہیں، بطور بیٹی، بطور ماں، بطور زوجہ، آپ دیکھیں تو سیدہ پاک کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور آج کے دور میں آپ کی سیرت کا ابلاغ انتہائی ضروری ہو گیا ہے، چونکہ ظاہر ہے آج جتنے مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے، کہ خواتین اگر اپنے اعمال و افعال کو درست کر لیں تو بہت سے مسائل سے ہمارا معاشرہ بچ سکتا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پینل میں انتہائی مقتدر معروف شخصیات تشریف فرما ہوتی ہیں، میری مراد علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ مفتی محمد آصف صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ 4 شناخہ ماشاءاللہ آج آپ کی جانے پہچانے دیکھے بھالے، ثقلین رشید، دانیال شیخ، ماسٹر سمیار، علی شبیر، چاروں بیٹھے ہیں، چاروں کی خدمت پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا ابتداً، ہمارے لیے تو قرآن اور حدیث سب سے زیادہ ایسی چیز ہے جو ذرائع ہیں جہاں سے ہم چیزیں کشید کرتے ہیں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اگر ہم سیدہ پاک کے فضائل و مناقب جاننا چاہیں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 حدیثیں اس پہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ ایک تو جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایسا تو یہ میرا ٹکڑا ہے، مجھ سے ایک ٹکڑا ہے، مراد اظہار محبت۔ فمن اغضبها اغضبنی، جو اسے غضبناک کر دیتی ہے، جو بھی چیز ہے، جو بھی اس کو غضبناک کرتا ہے وہ مجھے غضبناک کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فاطمۃ بدعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، جو چیز اس کو پریشان کر دیتی ہے، مضطرب کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے، وہ مجھے بھی بے چین کرتی ہے، اور جو اس کو اذیت دیتی ہے وہ مجھے بھی اذیت دیتی ہے۔ اس سے قریبی تعلق سرکار نے ظاہر فرمایا۔ اس میں 2 پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے ایسا ان کا مقام و مرتبہ رکھا کہ اگر کوئی ان کو تکلیف دیتا ہے تو پھر اس وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یا یہ کہ یہ مزاج میں اتنی موافقت ہے کہ فاطمہ وہی ناراض ہوتی ہے جس چیز سے میں ناراض ہوتا ہوں، اور جس چیز سے میں اذیت پاتا ہوں اسی سے فاطمہ بھی اذیت پاتی ہے۔ یہ مینٹلٹی کی میچنگ ہے، طبیعت کی ہے، شرعی احکام، اور یہ کہ اپنی ذات کی خاطر کسی سے ناراض نہیں ہونا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، یہ سرکار کی تربیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ترضین ان تکونی سیدتا ہذہ نساء الامہ، یا ہذہ سیدتا نساء ہذہ الامہ، کہ اے فاطمہ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم اس امت کی سردار ہو؟
یعنی عورتوں کے سردار، امت کی عورتوں کی، تو یہ آپ کے مقام و مرتبہ کی طرف اشارہ ہوا۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول کئی جہتوں سے فضیلت پاتی ہیں، اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اور بس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس کی فضیلت اللہ کے نبی ارشاد فرما دیں، اللہ، یقینی سی بات ہے کہ وہ نہ تو کوئی ذاتی مفادات رکھتے ہیں، نہ کسی کے دباؤ میں آ کے کرتے ہیں، نہ مبالغہ آرائی ان کو زیبا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی کی تعریف کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حدیثوں میں کی گئی تعریف سبحان اصل میں ایک سند کی حیثیت سند رکھتی ہے، اور اسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے دل میں بھی ان کی بڑی عظمت پیدا کرنی کیا چاہیے۔ کہنا، کیا کہنا، یعنی قرآن و حدیث جو ہے وہ سورس ہے ہمارے لیے، جو سب سے اتھینٹک سورس ہے۔ اس کے بعد جتنی باتیں ہیں وہ تمام بھی بڑی محترم ہے ہمارے لیے، لیکن قرآن اور حدیث سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کے بعد تو کوئی کلام رہتا نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں حمد رب جلیل کی جانب۔ میں انشاءاللہ حمد کے بعد علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، علامہ مفتی آصف صاحب کی خدمت میں بھی حاضر ہوں گا، لیکن کلام شامل کر رہے ہیں حمد رب جلیل۔ بسم اللہ۔ مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، مجھے 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 اپنے رنگ میں رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مولا رنگ دے، مولا رنگ دے، مولا رنگ دے، مولا رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مولا مولا مولا، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مولا تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بزم حیات کا، تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بزم حیات کا، کہیں شان خلق محمدی، کہیں شان خلق محمدی، کہیں حسن لطف کلیم ہے، مجھے رنگ دے، 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 مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ تو بعید بھی تو قریب بھی، تو بعید بھی تو قریب بھی، تو محب بھی ہے تو حبیب بھی، تو بعید بھی تو قریب بھی، تو محب بھی ہے تو حبیب بھی، تو حرارت دل عاشقاں، تو حرارت دل عاشقاں، تو نشان عقل سلیم ہے، مجھے رنگ دے، 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 مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مولا مولا مولا، مولا مولا، مجھے رنگ دے، مولا مولا مولا۔ لطافتیں یہ عنایتیں، یہ تیرے کرم کی وضاحتیں، یہ لطافتیں یہ عنایتیں، یہ تیرے کرم کی وضاحتیں، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے، مجھے رنگ دے، 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 مولا مولا مولا،
مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. سحری کے یہ اوقات، مبارک لمحات، تہجد کی یہ ساعتیں، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو پیش کرنے کی راتیں، مغفرت طلب کرنے کی راتیں، اور ایسے وقت میں اللہ کی حمد و ثنا کا سلسلہ، اللہ اکبر، ان کا پڑھا ہوا یا آپ کا کسی ایک کا سنا ہوا اللہ رب کریم نے قبول فرما لیا تو یقین کرے ہم سب کی محنت جو ہے ہم سب کے حصے میں اجر و ثواب کا سبب بن جائے گی. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں. میں جاننا چاہوں گا چونکہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس تناظر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے بحیثیت خاتون، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں سیدہ کائنات کے مقام کو، مرتبے کو ذکر کیا. لیکن چونکہ آپ آل بیت اطہار کے ایک فرد ہیں، بلکہ آپ سرخیل ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت اطہار کے، اس اعتبار سے کہ سب کی نسبتیں بیٹوں سے چلتی ہیں، اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا سیدہ کائنات کو اور حضور کی شہزادیوں کو کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کی نسبت جو ہے ان کی صاحبزادی سے چل رہی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اور آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جب نجران کے نصارہ کے ساتھ مباہلہ ہوا تو اس وقت بھی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. فرمایا کہ لے آؤ اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو، ہم بھی آ جاتے ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے دائیں بائیں اور پیچھے سیدہ کائنات چل رہی تھی، اولا کائنات چل رہے تھے. نجران کے وہ نصارہ جب اتنی شخصیات کو دیکھا تو بھاگنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایسی نورانی شخصیات تھی کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو پہاڑ ہم پر الٹا دیے جاتے اور ہم غرق ہو جاتے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں مانگا، یہ فرمایا کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو. تو ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، اور حضور علیہ السلام نے وہ مبارک چادر مبارک جو ہے اس کے اندر جن لوگوں کو لیا اور فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا یہ میرے آل بیت ہے، اس کے اندر سیدہ کائنات بالکل آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا. سب بچوں کی تربیت عرب کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ دائیوں کے حوالے کی جاتی، لیکن سیدہ کائنات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت فرمائی. اللہ، جیسے کہ مفتی صاحب نے حدیث پاک پڑھی کہ ان کا چلنا، ان کا بولنا، ان کی ہر چیز، اللہ اکبر، مشیتھا کا مشیت رسول اللہ. فرمایا وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. وہ بولتی تھی تو ایسے موتے جڑتے تھے کہ جیسے حضور علیہ السلام بول رہے ہیں. آپ کی ہر ادا، پھر آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت. آپ راتوں میں اٹھ کر اتنی عبادت کیا کرتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی کہ خدایا کہ رات ختم ہو جاتی ہے، تیری بندی فاطمہ کا سجدہ ایک ختم نہیں، سبحان اللہ، کوئی ایسی طویل رات عطا فرما دے، دل کھول کے سجدہ کرو. اور پھر آپ کی پاکیزگی، آپ کی حیا ہر اعتبار سے دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و عزا سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت بی بی مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسبت عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن سیدہ کائنات کو اللہ نے تین نسبتیں عطا فرمائی. حسنین کریمین کی والدہ مبارکہ ہیں، مولائے کائنات کی زوجہ ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، نور نظر. الا تردین یا فاطمہ ان تکون سیدہ نساء العالمین و نساء اہل الجنہ. اے میری فاطمہ تو اس بات پر راضی نہیں ہے، تو روتی ہے، تیرا یہ حزن، تیرا یہ غم بجا ہے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے تجھے مقام و مرتبہ کیا عطا فرمایا کہ ساری جنتی خواتین کی آپ سردار ہیں. سلام پیش کرتے ہیں کیو ٹی وی کے یہ سارے علماء سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سروں کو جھکا کر سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنا. علامہ صاحب نے ماشاءاللہ آیا تطہیر کو بھی موضوع بنایا ہے.
آیا مودت کو بھی موضوع بنایا ہے، آیا مباہلہ کو بھی موضوع بنا کر ماشاءاللہ اپنے جواب کو مکمل فرمایا، اور یقیناً یہ وہ ذات والا صفات ہیں سیدہ کائنات کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی آپ کے فضائل و مناقب، جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے اور علامہ صاحب نے عذرو قرآن جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی جو فضائل مجموعی طور پر بیان ہوئے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اب ہم بڑھیں گے، آج جو ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں نظر آتی ہیں، جو بہت سے مسائل نظر آتے ہیں، وہ ہماری بیٹیوں کے سبب بھی ہیں کہ جو ایسا معتدل مزاج نہیں رکھتی کہ جس کے سبب ایک خاندان جو ہے وہ پنپ سکے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، یہ کیسی بیٹی ہے، یہ کیسی شہزادی ہے کہ جنہوں نے ایسی مثال قائم کر دی کہ اپنے ہاتھ سے سید العالمین کی شہزادی ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں۔ تو مفتی آصف صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بحیثیت بیٹی آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو آپ کا کردار ہے، اور جو ہماری بہنوں کو جو درس مل رہا ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت بعثت نبی سے 5 برس پہلے ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس سے 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہے، یعنی کل آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 27 یا 28 برس کی ہے، اور اس مختصر عمر میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے عظیم ترین مقام کو پا لیا۔ بے شک بے شک۔ اور اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے ایسی آغوش میں تربیت پائی جو سید الانبیاء حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ والدہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں عظیم شخصیات کی تربیت کا یہ لازمی طور پر نتیجہ ظاہر ہونا تھا جو ہمارے سامنے ہے کہ ان کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ اور یہ جو عمر تھی اس میں آپ اپنی نگاہوں سے جبریل امین کو یعنی وحی کو اترتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اور اس کے تمام تر تجلیات سے فیضیاب ہو رہی ہیں، اور تجلیات الہیہ کا بالواسطہ آپ نے یہ فیض حاصل کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اصل تربیت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جس کی بنیاد پر انسان کی جو کردار ہوتا ہے، اس کی شخصیت ہوتی ہے، وہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ تو یہاں پر مربی اعلیٰ ترین کے ان جیسا مربی چشم فلک نے نہیں دیکھا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اولاد بھی ایسی ہی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ تربیت کرنے والا اپنے مقام پر تربیت تو کرتا ہے، لیکن تربیت قبول کرنے والا اس کو کما حقہ قبول کرے تو پھر اس کے وہ اثرات اور برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا ایک بیٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو فطری اعتبار سے والدین سے محبت، ان کا ادب، ان کا احترام اپنے مقام پر ہے، کہ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں اور لڑکی کا پیدا ہونا باعث ننگ و عار ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کو ان کا ڈیو ریسپیکٹ اور ان کا ڈیو مقام دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو ایک اعتماد آپ نے اپنی شہزادی میں منتقل فرمایا، تو وہ پیار اور محبت اور وہ شفقت کا اظہار وہ اپنے مقام پر نظر آتا ہے، جو ایک فطری چیز ہے۔ اور چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں طویل قیام کے بعد گھر تشریف لاتے ہوں گے تو سیدہ ان کا استقبال فرماتے ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقت اور محبت کا اظہار فرماتے ہوں گے۔ اسی طرح سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو آپ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا کمال پر تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نظر آتی ہیں، کیونکہ آپ کی ذریعے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نے چلنا تھا، اس لیے بہترین تربیت آپ نے فرمائی، اور وہ اسوہ حسنہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ تک منتقل ہوا، آپ کی زندگی میں، آپ کے کردار میں وہ بہت بدرجہ تمام و کمال نظر آتا ہے۔ یعنی اگر آپ ان کے ایثار اور قربانی کو دیکھیں تو ایثار اور قربانی کے اعتبار سے ایک خاتون نے جب آپ کو بہت سارے تحائف دیے تو آپ نے اس سے اجازت طلب کی کہ میں یہ لوگوں میں تقسیم نہ کر دوں، یعنی دنیا کی طرف بالکل رغبت نہیں ہے۔ اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ ایک بار پریشان ہوئی لباس کے سلسلے میں، تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، بلکہ میرے والد بزرگوار نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان بچی کا
بہترین لباس تقوی اور ان کا زیور شرم و حیا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عظیم ترین ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، مبارک ذکر ہو رہا ہے۔ اور آپ کے بچپن کے حوالے سے واقعہ ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے قبل مطاف میں سجدہ ریز ہیں اور کوئی اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتا ہے آپ کے سر اقدس پر، تو سیدہ پاک کی بہت چھوٹی عمر ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور بابا جان کے سر اقدس سے جو ہے وہ اوجڑی ہٹاتی ہیں۔ تو وہ تربیت اور وہ قربت جو نبی کریم علیہ السلام کی جو سیدہ پاک کو حاصل رہی، کائنات میں شاید ہی کوئی دوسرا شخص ہو جسے یہ قربت اور یہ مقام اور مرتبہ حاصل رہا ہو۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مزید انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر ہے۔ 3 رمضان المبارک ہے، اس اعتبار سے علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت خاتون جنت کا بلند کردار، اعلیٰ شان کے ساتھ ساتھ ایک باحیا خاتون کہ جنہوں نے ہمیشہ پردے کو بڑی اہمیت دی، اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ آپ کی یہ جو وصف ہے دیگر اوصاف کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کا مقام و مرتبہ کیا؟ جی بالکل، اس سے پہلے کہ بی بی فاطمہ کی نسبت سے اس پہ کلام کیا جائے، مطلقاً حیا کے بارے میں چند باتیں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حیا ایک ایسا وصف اور خوبی کا نام ہے جو انسان کو خلاف شرع اور خلاف مروت کاموں سے روکتی ہے۔ بالکل، اسی لیے اس کی 2 قسمیں بنائی جاتی ہیں، ایک حیائے طبعی ہوتی ہے اور ایک حیائے شرعی ہوتی ہے۔ حیائے طبعی تو وہ ہوتی ہے جو اللہ نے ودیعت فرمائی ہے، اس میں کوئی تعلیم وغیرہ کا، کسی کی تربیت کا دخل نہیں ہوتا۔ جیسے چھوٹے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو شرم آنے لگتی ہے دوسروں کے سامنے کپڑے بدلتے ہوئے، کوئی اگر دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں امی دیکھیں وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح بچیاں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو خود بخود ایک اندر سے انٹرنل ان کو کچھ ایسی ریزسٹنسی محسوس ہوتی ہے بعض امور کے بارے میں۔ بالکل۔ اور ایک ہوتی ہے حیائے شرعی جو تعلیم شرع کے تابع ہوتی ہے کہ جب انسان ایک حکم سیکھتا ہے تو اب اس حیائے شرعی کو ثبوت یہ ہوگا کہ ہم اس نافرمانی کا ارتکاب نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کی اطاعت کا حکم دیا اس کی اطاعت کریں۔ نبی کریم نے حیا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک انصاری صحابی تھے، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں درس دے رہے تھے۔ شارحین نے فرمایا، وہ کہہ رہے تھے اتنے زیادہ نہ شرمایا کرو، تم زیادہ ہی حیا کرتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ دعہ فإن الحیاء من الایمان، اسے چھوڑ دو، ایسا نہ کرو کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔ واہ واہ۔ اب اس تمام تناظر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیں، ان میں حیائے طبعی بھی تھی اور حیائے شرعی بھی تھی۔ جب تک شرعی احکام نازل نہیں ہوئے تھے حیائے طبعی اپنا کام کر رہی تھی، اور جب احکام شرع نازل ہوئے تو جو ان کا تقاضا تھا، ان کا مطالبہ تھا، بی بی فاطمہ 100 بلکہ 200 بلکہ 1000% اس پہ پوری اترتی نظر آ رہی ہیں۔ اور مجال ہے کہ جو کوئی خلاف مروت امر آپ سے صادر ہو جائے، کیونکہ دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے، ہر چیز نقل کی جاتی تھی۔ اگر ضروری نہیں کہ کتابوں میں منقول ہو، وہ زمانے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے نبی کریم کی 40 سالہ وہ زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے ہے وہ بہت ہی قابل رشک اور قابل ذکر ہے، کیونکہ اس وقت تو شرعی احکام بھی نہیں آئے۔ لیکن نبی کریم جب 40ویں سال میں اعلان نبوت فرمایا تو کوئی بھی ایسا نہ ملا جس نے ماقبل 40 سالہ زندگی کا کوئی اسکینڈل بیان کر دیا ہو، کوئی اسکینڈل بنا دیا اس کا۔ یہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ ہے کہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے سے لے کر جو آپ کی پیدائش، اس کے بعد سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے تک کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو حیا کے منافی دکھا دی جائے۔ جبکہ اگر حیا کے دروس دیکھے جائیں تو مختلف انداز سے آپ دکھا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین موجود تھے تو سرکار نے ایک سوال فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سوچ میں پڑ گئے تو حضرت علی وہاں سے چلے گئے، بی بی فاطمہ سے جا کر پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ اس پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑے اور نہ وہ بغیر عذر کے قصداً کسی نامحرم کو دیکھے۔ حضرت علی آ کر بیٹھ گئے، سرکار نے فرمایا ہاں کون؟ حضرت علی نے ہاتھ اٹھایا اور یہی جواب دیا۔ تو سرکار مسکرائے، فرمایا علی لگتا ہے یہ فاطمہ نے جواب دیا، کیونکہ مربی جانتا ہے کہ کس شاگرد کا یہ جواب ہوگا، اور حضرت علی کو جاتے بھی دیکھ لیا تھا۔ اسی طریقے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دن میں کبھی کسی نے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب شادی ہوئی تو ایک روایت کے مطابق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے امور کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا، ایک باہر کے امور تھے اور ایک گھر کے۔ باہر کے امور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے، اور گھر کے امور بی بی فاطمہ۔ اس لیے وہ تمام کسی خادم کو آپ نے کبھی نہیں رکھا، خود اپنے ہاتھ سے کام کیا۔ اور ایک مرتبہ جب حضرت علی نے ہی آپ کو ترغیب دی اور ذرا انسسٹ کیا کہ آپ جا کر سرکار سے خادم لے آئیں، کچھ غلام آئے ہیں، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں ملے، واپس آئے، سرکار نے فرمایا کہ کیا میں اس سے بہتر تمہیں چیز نہ دے دوں؟ تو تسبیح فاطمہ تلقین فرمائی۔ اس پہ بی بی فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں اس پر اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ جیسا مفتی آصف صاحب نے بیٹی کے بارے میں فرمایا نا، یہ ہے بیٹی کا کردار، تو اس لیے گھر کا کام آپ خود کیا کرتی تھیں۔ پھر آپ کی خادمہ تھیں جو حبشہ سے تعلق رکھتی تھیں، ایک دفعہ ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جب عورتوں کا انتقال ہوتا ہے تو انہیں ایک ایسی چرپائی پہ رکھا جاتا ہے جس کے چاروں طرف کپڑا ڈال دیا جاتا ہے تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا جب میرا انتقال ہو تو بس ایسے ہی مجھے دفنایا لے جایا جائے۔ اور پھر جب آپ کی آخری وصیتیں تھیں تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے، دن میں نہیں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ اور ایک ضعیف یا قریب موضوع بعض نے کہا ہے اس کو، ایک روایت کے مطابق جب آپ میدان محشر میں آئیں گی تو کہا جائے گا کہ فاطمہ بنت رسول جا رہی ہیں، اپنے سروں کو جھکا لو۔ اس روایت پہ کلام ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصف حیا بھی عطا فرمایا اور ایک ایسا ماحول عطا فرمایا جس میں آپ اپنے حیا کی حفاظت بھی فرما سکتی تھیں۔ اس سے ہماری بہنوں کو خاص طور پہ درس حاصل کرنا چاہیے، جو آج کل پلے کارڈ اٹھا کر کہتی ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی ہے، اور بعض ہماری بہنیں اس قسم کے ماحول کو دیکھ کر وہ بیچاری نہیں سمجھ پاتی، وہ کہتی ہیں مولویوں نے ہماری زندگیوں کو تنگ کر دیا ہے۔ حالانکہ کسی نے آپ کی زندگیوں کو تنگ نہیں کیا۔ اگر کوئی آپ کو پیغام پہنچایا جاتا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے۔ علماء کرام صرف پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اگر ایک پوسٹ مین ڈاکیہ آپ کے پاس کوئی لیٹر لا کر دے اور اس میں گالیاں لکھی ہوں تو ہم اس کو مارتے تو نہیں ہیں، غصہ آنا چاہیے بھیجنے والے پر، نہ کہ بیچارے لانے والے پر۔ تو علماء تو اللہ رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس کو سن کر غصے میں آ جانا، تو یہ غصہ نہ کریں، بلکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رول ماڈل بنائیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، تو انشاءاللہ جیسے سرکار نے ان کے اخروی درجات بلند بیان فرمائے، انشاءاللہ ان میں سے آپ کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کی مخالفت کریں گی، یقیناً بی بی فاطمہ کا اوصاف وہ تھے جو اللہ اور رسول کی رضا والے تھے۔ اس کے مخالف جانے کا مطلب ان امور کا اختیار کرنا جو اللہ اس کے رسول کو غضبناک کرنے والے ہیں، اور یہ تباہی ہے۔ کیا اچھی بات کی، سبحان اللہ، بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا۔ اچھا، ماں کا جو کردار ہے کسی بھی معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں، ایک بہت ہی اہم کردار، وہ ایک جنریشن کو جو ہے ترتیب دیتی ہے، تشکیل دیتی ہے، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتی ہے ایک اچھی ماں کہ لوگ جس کی تعریف کرتے ہیں، ایسے افراد کی تربیت کرتی ہے۔ تو وہ ماں کے عام ماں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، تو یہ تو وہ ماں ہے کہ جو خود خواتین جنت کی سردار ہیں۔ تو بحیثیت ماں آپ کا جو کردار ہے، جو آپ نے تربیت فرمائی حسنین کریمین کی، حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، میں یہ جاننا چاہوں گا بحیثیت ماں آپ کا جو کردار ہے، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بالکل، ماں کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت کا۔ جیسے مفتی صاحب نے تقسیم کار کا ذکر کیا کہ عمومی طور پر جو ہے مرد باہر کے امور کو، معاملات کو اس کے ذمہ نان و نفقہ ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمہ رکھا ہے نان و نفقہ۔ تو ماں چونکہ گھر میں ہوتی ہے تو وہ بچوں کو وقت دیتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، اور پھر چونکہ اللہ نے اس کو درجہ بھی اسی لیے الجنت تحت اقدام الامہات کا عطا فرمایا۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ دیکھیں آپ، اس کے پیچھے آپ ماں کی تربیت کا بہت بڑا کردار ملتا ہے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کے اثرات اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کیسے تربیت فرمائی، تو کربلا کے میدان کو دیکھیں اللہ، کہ اس تربیت کے اثرات و برکات، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ مروت اور وہ دین پر استقامت، پہلے آپ کے شہزادے اور پھر آپ کی بیٹی جو ایک ظالم بادشاہ کے دربار کے اندر جو ہے اعلاء کلمت الحق فرمایا، یہ سب سیدہ کائنات کی تربیت ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جیسے کہ مفتی آصف صاحب نے فرمایا کہ چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی،
تربیت بھی اس انداز سے فرمائی تھی کہ جیسے باقاعدہ طور پر ایک رول ماڈل تیار کیا جا رہا ہے. واہ. حضور علیہ السلام کی شہزادی، ان کی سیرت تمام امت کی بچیوں کے لیے اور تمام امت کی خواتین کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ہر اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، گھرداری کے اعتبار سے، اور اپنے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، اپنے والد گرامی کے ساتھ ان کا جو عقیدت و محبت کا ایک رشتہ تھا اس اعتبار سے. تو جب تربیت کرنے والے حضور تھے تو انہوں نے پھر جب آگے حسنین کریمین کی تربیت کی تو وہ آپ نے دیکھا کہ کربلا کے شہزادے بنے اور کربلا کے شاہ سوار بنے کہ نیزے پہ قرآن پڑھنے والے اس قاری کو سلام. کیا بات. قرآن بھی جب پڑھایا تو سیدہ کائنات نے سب سے پہلے گھر کے اندر پڑھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بچوں کے اندر، اور جیسے خود آپ ہم شکل مصطفیٰ تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی طرح شہزادے بھی آگے ایسے تھے کہ ان کو جمع کیا جائے تو ایسا لگے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ. سبحان اللہ سبحان تو یہ آپ کی بہت بڑی تربیت تھی، اور یہ امت کی ماؤں کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہے جو مائیں آج اپنے بچوں کی تربیت کو بھلا چکی ہیں. جیسے حیا کا مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، آج ہماری بچیوں کے اندر اگر حیا ہوتی ہے تو ہمارے سکولز کے اندر ان بچیوں کی اس حیا کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کہتے ہیں یو نو کانفیڈنس ان کا بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور یہ شائع بہت زیادہ تو ان کو جو ہے یہ ختم کرنا ہے شائع پن. بھائی یہ تو اللہ زمانے کے ساتھ چلا، زمانے کے ساتھ چلنا ہے. ان بچیوں کو جو ہے میراتھن ریس کے اندر ڈال کے ہم نے جو ہے ان کی شے کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے ان کو تو نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ بچیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ترقی کی اور بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں، وہ معلمہ بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ دنیا کی چیزوں کے اندر جہاں ہماری خواتین کی ضرورت ہے، اور اسلام نے اس کے لیے پردے کے اندر رہتے ہوئے، حدود و قیود میں رہتے ہوئے کبھی بھی باؤنڈنگ نہیں کی، پابندی نہیں کی. لیکن اس حیا کو ختم کرنا یہ ایک بہت بڑا مسلمان بچیوں پر ایک ظلم عظیم ہے. تو سیدہ کائنات نے ماں ہونے کی حیثیت سے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، اور بہت بڑی سیرت اور ایک بہت بڑا نمونہ چھوڑا ہے تمام امت کی ماؤں کے لیے. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، بحیثیت بیٹی ہم نے آپ کے فضائل و مناقب، پھر بحیثیت ماں آپ کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا. اب بحیثیت زوجہ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی زوجہ محترمہ ہیں آپ، یہ بھی آپ کی تعارف کا ایک حوالہ ہے. تو میں چاہوں گا مفتی محمد آصف صاحب سے اس گوشے پہ کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا اس اعتبار سے بھی کردار مثالی نظر آتا ہے کہ وہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس سلسلے میں قرآن عظیم میں اور احادیث مقدسہ میں موجود ہیں، اس پر آپ پورا اترتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور مزید یہ کہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، اور ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ سارا نقشہ آپ کی پیش نظر تھا، اور یہی وہ تربیت تھی جس کی وجہ سے آپ جو ہے ایک بہترین زوجہ کی حیثیت سے سامنے آتی ہیں، اور ان کا کردار جو ہے وہ معاشرے کی عورتوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے، اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے تقسیم کار فرما دیا تھا کہ گھر کے کام جو ہے سیدہ کریں گی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے معاملات کو دیکھیں گے. اور زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معرکے میں ساتھ رہے ہیں، ہر مقام پر. تو اب یہاں سے سیدہ کا کردار شروع ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب حضرت جا رہے ہیں تو آج ہماری عورتیں جو ہیں وہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جس طرح وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کردار کو دیکھتی رہیں کہ ہر مشقت کو آپ نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا، تو اسی طرح سے وہ شوہر کے سلسلے میں بھی بالکل مطمئن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہے ہیں، تو اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں. اور جب آپ جہاد سے واپس پلٹتے تھے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ان سے وہ واقعات
سننا بہت پسند فرماتی تھیں، جو ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی تازگی کا سبب ہوتا تھا، اور پھر ان کی شجاعت پر ان کو داد بھی دیتی تھیں اور زخم وغیرہ پر مرہم وغیرہ. تو یہ وہی باتیں تھیں، وہی چیزیں تھیں، وہی کردار تھا جو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے حاصل کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنی شریک حیات کو کیسا پایا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ نعم العون علی العبادہ، کہ وہ میری شریک حیات حضرت فاطمہ میری عبادت گزاری میں بہترین معاون ہے. سبحان اللہ. یعنی ہر اعتبار سے شوہر کو جو سپورٹ بیوی کی طرف سے فراہم کی جانی چاہیے تھی وہ آپ کے ذریعے سے پہنچی. اور مزید یہ کہ چونکہ حضرت علی ان جنگوں میں مصروف رہے، لہٰذا اس وجہ سے معاش کے لیے زیادہ کوشش نہ فرما سکے، تو جو بھی آپ لے کر آتے تھے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیتی تھی، اور اگر فاقے کی نوبت بھی آتی تو اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض جو ہے وہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. اور مزید کی حاجت یعنی مزید کا طلب کرنا اور شوہر کو پریشانی میں مبتلا کرنا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر آج یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. علم و علماء سیگمنٹ جو ہے ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، اسی تذکرے کو، اسی تسلسل کو لے کر آگے چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.